میرا سوال تھا عقل کے حوالے سے، پاکستان جی لاہور جی پاکستان لاہور سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عقل اور حکمت ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور عقل اور ذہانت اس میں کیا فرق ہے؟ اور عقل جو ہے وہ خدا نے سب کو برابر دی ہے، تو انسان کیا اپنی عقل کو اپنے اعمال سے یا اپنی غذا سے بڑھا سکتا ہے نا؟ یہ جو مسئلہ ہے کہ عقل اور حکمت، عقل کے ذریعے تو حکمت حاصل کی جاتی ہے. حکمت کہتے ہیں مستحکم چیزوں کو، محکم، مستحکم، ٹھوس، مضبوط جو آپ کے پاس ہدایات اور رہنمائی ہے، اس کو آپ حکمت سے تعبیر کرتے ہیں. جو حکمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اسے کہتے ہیں حکیم. فیلسوف کو بھی حکیم کہتے ہیں، اور جو اپنی زندگی میں مدبرانہ و عاقلانہ فیصلے کرتا ہے اسے بھی حکیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. بس حکمتیں یہ محکم اور ٹھوس ہدایت اور رہنمائی یا معلومات کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں. یہ ابھی بہت دقیق معنی حکمت کا آپ کے سامنے نہیں بیان کیا جا رہا، صرف یہ ظاہری فرق بیان کرنے کے لیے چند خصوصیات ہیں حکمت کی. عقل ایک قوت کا نام ہے، ایک خصوصیت ہے انسان میں. جیسے شہوت کا مادہ روح انسانی میں پایا جاتا ہے، اسی لیے بدن ہم سے جدا بھی ہو جائے تو ہم اشتہا ہماری ہوگی، برزخ میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے، کیونکہ شہوت تو روح کا حصہ ہے. تو روح تو انسان کی باقی رہتی ہے اور جسم انسان کا باقی نہیں رہا. اسی طریقے سے ایک خصوصیت عقل بھی ہے. تو عقل ایک قوت ہے، اس قوت سے حکمت کو حاصل کیا جاتا ہے. جیسے خوراک کی شہوت سے کھانے کو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ خوراک کی شہوت روح میں ابھرے گی، اس کے آثار جسم پہ نمایاں ہو جاتے ہیں. مثلا زبان میں رطوبت آ جاتی ہے، نفس کے اندر معدہ جو ہے وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ کوئی اندر چیز اس کے ڈلے. اور اسی طریقے سے لاشعوری طور پہ انسان کے ہاتھ آہستہ آہستہ ابھرنے لگ جاتے ہیں. یہ اس شہوت غذا کی اثر ہے. اسی طرح قوت عقل کا بھی اثر ہے. قوت عقل سے جو آپ حاصل کریں اس کو کہتے ہیں حکمت. حکمت بھری چیزیں آپ نے حاصل کی جو عقل کی مدد سے حاصل ہوں گی. حس کی مدد سے اور خیال کی مدد سے، شہوت کی مدد سے حکمتیں حاصل نہیں ہوتی. حکمتیں تعلق رکھتی ہیں عقل. مثلا عقل کی مدد سے کھا پی نہیں سکتے، عقل کی مدد سے جان سکتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت کی ہے، روٹی کی، سالن کی، فلاں فلاں پھل کی، سبزی کی، لیکن کھا پی عقل کی مدد سے نہیں سکتے. عقل نہیں کہتی تم کھاؤ پیو، عقل یہ کہے گی کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، اپنا فائدہ حاصل کرو. عقل یہ کہے گی، یہ نہیں کہے گی کھاؤ. اشتہا یہ کہے گی، شہوت آپ کو یہ کہے گی کہ یہ کھاؤ. اب جسم میں مرض کی وجہ سے روح میں اشتہا نہیں بھڑک رہی تو یہ آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے اور وہ کوئی گولی دیتے ہیں یا علاج کرتے ہیں، اشتہا آپ کی بڑھ جائے گی، آپ کھانا کھائیں گے. اسی طرح سے عقل ہے. عقل کیا چیز حاصل کرتی ہے؟ عقل حکمتوں کو لیتی ہے، اس قوت سے لیا جاتا ہے. ذہن اور عقل میں کیا فرق ہے؟ ذہن کے جو لفظ ہے، یہ لفظ عقل کے معنی میں بھی بعض اوقات بولا جاتا ہے، تب دونوں میں کوئی فرق نہیں. بعض اوقات علمی دنیا میں عقل کے مقابلے میں خیال اور حس ان کے اور ان کی معلومات جو جمع ہوتی ہیں، ان تمام 3-4 خصوصیات کے مرکب کو ذہن کہتے ہیں. 3-4 خصوصیات کو ایک جگہ آپ جمع کریں اور اس جمع شدہ جو معلومات ہے اس کا ایک نام رکھ دیں تو اس کا نام ذہن رکھا جاتا ہے. اس اعتبار سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بس ذہن جو ہے وہ ہارڈ ڈسک کا ایک نوع انسانی معلومات کی. نمبر 2، ذہن خیال پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 3، ذہن حواس پر مشتمل ہوتا ہے. یہ جو 3-4 میں نے امر بیان کیے، اس کے مجموعے کو بیان کرنے کے لیے علمی دنیا میں کلمہ ذہن استعمال کیا جاتا. بس اگر آپ عقل کے معنی میں ذہن استعمال کریں تو اب آپ کو یہ کلام جو انسان کلام کرتا ہے یا کوئی تحریر آپ پڑھیں اس کے قرائن سے پتہ لگے گا ادھر ذہن کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. البتہ علمی دنیا میں جیسے فلسفہ اور منطق میں کلمہ ذہن زیادہ تر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جو میں نے عقل کے مقابلے میں دوسرا معنی بیان کیا. ادھر ایک اور چیز ہے، عقل اور ذہانت میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق کیا جا سکتا ہے. ذہن کو چھوڑ کے ذہانت، جسے کہتے ہیں بڑا ذکی ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا چلاک ہے، یہ عقل سے جدا ہے. اسے کہتے ہیں فطانت.
یعنی سمجھنے کی قوت اس میں زیادہ ہے۔ یہ جو فہم کی قوت ہے ممکن ہے کہ وہ عقل سے نہ تعلق رکھتی ہو، تو ذہین نے اس لیے رنگوں میں فرق کر لیا۔ اب رنگوں میں فرق کرنے کے لیے حس چاہیے آپ کو، لہذا فہم کا تعلق تینوں جو حس کے ذریعے سے معلومات ہوتی ہیں، ان معلومات کا سمجھنا بھی یہ فہم حسی کہلائے گا۔ اس نے حسی چیزوں کے فہم حاصل کیا، ایک نے خیالی چیزوں کا فہم حاصل کیا، ایک نے عقلی چیزوں کا فہم حاصل کیا۔ فہم کی خصوصیت اللہ نے الگ سے انسان کو دی ہے، کیونکہ جو معلومات ہے، نفس میں معلومات کا آنا الگ چیز ہے، اس کا فہم ہونا الگ چیز ہے۔ جو فہم انسان کا ہے، سمجھنا ہے، اس سمجھنے میں اگر تیزی ہو، تیزی سے سمجھ جاتا ہے اور حل کر لیتا ہے، بے شک اس نے اسے حس کے ذریعے سے اٹھایا ہے، خیال کے ذریعے سے اٹھایا یا عقل کے ذریعے، لیکن سمجھ گیا ہوں، تیزی سے سمجھ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فطین، بڑا ذکی ہے انسان۔ اور اگر نارمل طور پہ سمجھتا ہے تو کہتے ہیں ہاں سمجھ تو گیا لیکن ذکی نہیں ہے، بہت ذہین نہیں ہے، فطین نہیں ہے۔ ادھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اصل چیز فہم ہے، انسانی روح کو جو اصل فائدہ دیتی ہے وہ فہم ہے۔ فہم حس کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، فہم خیال کا بھی حسی معلومات کا بھی فہم ہو سکتا ہے، خیالی معلومات کا بھی فہم ہو سکتا ہے، اور عقلی معلومات کا بھی فہم ہو سکتا ہے۔ اگر فہم میں سرعت ہو، فہم تیز ہو، تو اسے کہتے ہیں فطین۔ اچھا، عقل زیادہ اور کم، یہ استعمال ہے گوہر عقل کے اوپر۔ اگر ایک انسان عقل کو زیادہ استعمال کرتا ہے کہتے ہیں عقل زیادہ ہے، عقل کم استعمال کرتا ہے کہتے ہیں عقل کم ہے۔ کیوں عقل کا کم استعمال ہوتا ہے؟ یہ بھی اس کے نفس کی مشغولیت کے اوپر ہے۔ اگر حسی چیزوں سے مشغول زیادہ ہو جائے، عقل کا استعمال کم ہوگا لاشعوری طور پہ، یعنی طبی طور پہ، لاشعوری نہیں، طبی طور پہ کم ہوگا عقل کا استعمال، اس کی عقل کم۔ اگر خیالات کی دنیا میں نفس انسانی زیادہ، روح انسانی مشغول ہے، یقیناً عقل کا استعمال اس نے کم کیا۔ لیکن ایک شخص ہے جو عقل کا استعمال کثیر کرتا ہے، اس کی عقل زیادہ ہے، اس کی عقل قوی ہے، اس کی عقل مضبوط ہے۔ مثلا جو بندہ زیادہ حس کی قوت کو استعمال کر رہا ہے، اس نے اپنی نفس میں قوت حس کو بہت قوی کر دیا۔ جس نے خیال کی دنیا کو اپنے اندر زیادہ استعمال کیا، اس نے قوت خیال کو اتنا ہی قوی کیا، کیونکہ آپ جس کا استعمال جتنا کریں اتنا آپ کی روح میں وہ پیوست ہوتی جائے گی چیز۔ ان دونوں کے استعمال میں قوت خیال، قوت عقل وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات قوت عقل ضعیف ہوتی ہے انسان کے غبی ہونے کی وجہ سے، یعنی فہم کی قوت ہی نہیں ہے، اسے بہت قلیل ہے، ادھر بھی قوت عقل ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن یہ انسانی روح کے تقاضوں سے تعلق رکھتا ہے، جسم سے۔ بعض اوقات انسان جسمانی کسی مرض کی وجہ سے، مثلا نفسیاتی ہو گیا، مثال کے طور پہ حادثے کا شکار ہوا، کوئی شدید غم لے بیٹھا، وہابیات کا شکار ہو گیا، ان اسباب کی وجہ سے بھی عقل اس کی پھر رشد نہیں پاتی یا قوی نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر قوت کو استعمال کر کے اپنے وجود کے اندر قوی کرنا پڑے گا۔ حس آلریڈی، یعنی آپ ایک اور تعبیر میں اسے کہہ سکتے ہیں، حس جو ہے وہ ایکٹیو ہے انسان میں، آپ کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیال ایکٹیو ہے، ایکٹیو کرنے کی یعنی اس کی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ صرف اس طرف توجہ کریں تو یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، حس بھی اور خیال۔ شہوت وہ بھی خود بخود ایکٹیو ہوتی ہے، وہ تو اس قدر انسان میں ایکٹیو ہے کہ آپ کو ارادہ ہی نہیں کرنا پڑتا اور شہوت اپنا غلبہ پیدا کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے جس کو آپ نے محنت کر کے ایکٹیو کرنا ہے، اس کا سوئچ آف ہے، اس کو محنت کر کے آپ نے ایکٹیو کرنا ہے، اس لیے کم انسان اسے ایکٹیو کر پاتے ہیں۔ اب آپ نے محنت کر کے اس کو ایکٹیو کیا تو جتنا زیادہ اس کو آپ نے استعمال کیا اتنی اس کی مقدار بڑھتی جائے گی اور قوت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں عقل کا کم اور زیادہ ہونا۔ ایک عوامل یعنی قوت تو ایک ہے، اگر ایسے عوامل انسانی نفس میں زیادہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے عقل کو ہمیں استعمال کرنا مشکل ہو جائے، اسے کہتے ہیں یہ کم عقل ہے۔
اگر وہ موانع اور رکاوٹیں دور ہو جائیں اور انسان عقل کی قوت کو استعمال زیادہ کرے، اسے کہتے ہیں عقل کا زیادہ ہونا۔ جی کوئی اور سوال ہے تو میں آپ کو